غریب ہیں، مزدور ہیں، لیکن اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تمہارے پاس سواری کا انتظام ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا تمہارے پاس سواری کا انتظام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، نہیں، ہمارے پاس تو سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تمہارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس تو سواری بہت ہی لیمیٹڈ ہے، ہمارے پاس تو سواری بہت ہی محدود ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، وہ غریب صحابہ ہیں جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم اسلام کے لیے قربانی دیں، ہم اللہ کے نبی کے لیے، ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں۔ جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے اور وہ غریب صحابہ ہیں لیکن ان کے پاس سواری کا سادھن نہیں ہے، اور اللہ کے نبی بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اب وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس تو کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس تو کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن جب وہ پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں، جب وہ پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آنکھوں کے آنسو نبی کو نہیں دکھائی۔ انہیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے، انہیں غم اس بات کا ہوتا ہے، انہیں ملال اس بات کا ہوتا ہے، انہیں غم اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا اور ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے، ہم بھی اپنی نبی کی مدد کر سکتے، ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے۔ اور لوگوں، آج اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ غریب صحابہ ہیں، انہیں غم اس بات کا ہے، انہیں دکھ اس بات کا ہے، انہیں ملال اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے اور ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے، ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس غزوے میں جاتے۔ وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آنکھوں کے آنسو نبی کو نہیں دکھائی، وہ پلٹ کر کے رو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے آنسوؤں کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے کی لاسٹ آیت دیکھو، قرآن کریم کے 10ویں پارے کی لاسٹ آیت اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ آئے میرے نبی، آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے پیارے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتے، تو وہ غریب صحابہ ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، انہیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے، انہیں ملال اس بات کا ہوتا ہے، انہیں غم اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے اور ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوتے۔ ایک وہ تھے جنہیں دکھ اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی دین کے لیے، لیکن نہ آج ہم اپنا ٹائم دینا چاہتے ہیں اللہ کی دین کے لیے، اور نہ ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی دین کے لیے، اور نہ ہم اپنا کسی بھی طریقے کی کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں اللہ کی دین کے لیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی، غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر
اپنے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچئے کہ کیا کبھی تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نکلا اللہ کے خوف سے، خوف خدا کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے، خوف اللہ کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا؟ کبھی غور کرو، تم رات کی تاریکیوں میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کر موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ قیامت کی صبح تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہاری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، تمہاری انگلیوں نے کیا کیا ٹچ کیا، تم نے کس سے باتیں کی، کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو سب جانتا ہے، رب تو سب جانتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہو سکے تو کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہارے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اگر دو چار نکل جائے تو کیا معلوم، کیا پتہ یہ آنکھوں کے آنسوؤں کے قطرے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام کائنات کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس شیء احق الی اللہ والذکرین، لیس شیء احق الی اللہ من القطرتین والذکرین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت زیادہ پسند ہے، دو قطرے بہت زیادہ پسند ہے، وقطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک آنکھوں کے آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے نکلتا ہے، خوف الہی کی وجہ سے نکلتا ہے۔ یہ آنکھوں کے آنسو کے قطرے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ خون کا وہ قطرہ، قطرۃ دم تہدق فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، شہادت کے قطرے، شہید کے بدن سے نکلے ہوئے خون کے قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نشان بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بدن کے کسی حصے پر لگ جائے، گال میں لگ جائے، پیشانی پر لگ جائے، ماتھے میں لگ جائے، پورے بدن کے حصوں میں کہیں پر بھی لگ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ نشان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا نشان فرمایا کہ عبادت کرتے ہوئے، کسی بھی فریضے کی ادائیگی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے پیشانی پر داغ لگ جائے، ماتھے پر داغ لگ جائے، یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حج کرنے گیا، عمرہ کر رہا تھا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا تھا، اس درمیان کہیں چوٹ لگ گئی، داغ پڑ گئے، نشان پڑ گئے، یہ نشان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ دو قطرے اور دو نشان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بدن کے کسی حصے میں لگ جائے، یہ نشان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا نشان کسی بھی فریضے کی ادائیگی کرتے ہوئے، اور دو قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ قطرہ، خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، شہادت کے قطرے، اور دوسرا قطرہ آنکھوں کے آنسو، جو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ آنکھوں کے آنسو کے قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو اللہ کے خوف سے گرتا ہے، اللہ کے ڈر سے گرتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں تو اللہ کے لیے رونے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ کوئی مال کے لیے رو رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی دنیا کی تکلیفوں پر رو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، علامہ ابن قیم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رونا ہے یہ 10 طریقے کا ہوتا ہے، رونا 10 طریقے کا ہوتا ہے۔ رونے کی پہلی قسم ہے ردت کا رونا، کوئی رو رہا ہے، کسی پر ترس آ گیا آپ کو، آپ بھی رونے لگے۔ رونے کی دوسری قسم ہے خوف کا رونا، ڈر کا رونا، کسی چیز کا ڈر ہے آپ کو، خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، تو خوف سے انسان کبھی کبھی رونے لگتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔
رونے کی تیسری قسم محبت کا رونا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ رونے کی تیسری قسم محبت کا رونا۔ ماں بچے کے لیے رو رہی ہے، بچے اپنے ماں کے لیے رو رہا ہے، بیوی شوہر کے لیے رو رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے رو رہا ہے، تو محبت کا رونا۔ اور رونے کی چوتھی قسم خوشی کا رونا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ خوشی کا رونا، بچہ ایگزام میں پاس ہو گیا، رزلٹ اچھا آ گیا، کوئی بڑی خبر ملی، کوئی ترقی مل گئی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے خوشی کی جب کوئی خبر آتی ہے عربی میں جب خوشی کی کوئی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور غم کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں۔ اور رونے کی پانچویں قسم تکلیف کا رونا۔ کبھی کبھی انسان کے جسم میں کہیں پر چوٹ لگ جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ رونے کی چھٹی قسم حزن کا رونا، غم کا رونا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ رونے کی ساتویں قسم فرمایا کہ رونے کی ساتویں قسم کمزوری کا رونا۔ ایک وقت آتا ہے انسان ایک دم کمزور ہو جاتا ہے، بالکل چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو ایسے حالات میں اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ رونے کی آٹھویں قسم فرمایا کہ جھوٹ موٹ کا رونا۔ جیسے وہ لوگ رو رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور ان کا کرتا میں نقلی خون لگا کر کے لے آئے، اور قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ شام کے وقت آئے، وہ عشاء کے وقت آئے۔ اچھا، وہ عشاء کے وقت کیوں آئے، وہ شام کے وقت کیوں آئے، وہ دن میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ باپ بہت تجربے کار تھا، اگر دن میں آتے تو چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے اندھیرا ہونے کی وجہ سے شام کے وقت آئے، رات کے وقت آئے، عشاء کے وقت آئے، کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہمارا باپ ہمارے چہرے کو نہ پڑھ سکے۔ تجربے کار جو باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے بیٹے کے چہرے کو اچھی طریقے سے پڑھنا جانتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہماری اولاد۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ روتے ہوئے آئے، تو یہ کون سا رونا تھا؟ یہ جھوٹ موٹ کا رونا۔ رونے کی 9ویں قسم کرائے کا رونا۔ عرب میں بعض عورتیں کرائے لے کر رویا کرتی تھی، کسی کے میت میں جاتی تھی، وہ روتی تھی اور کرائے لیا کرتی تھی۔ اور رونے کی 10ویں قسم فرمایا موافقت کا رونا۔ کوئی رو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ بھی رونے لگے۔ تو یہ رونے کی ٹوٹل تمام 10 قسمیں ہیں، لیکن رونے کی ان تمام قسموں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو رونا پسند ہے وہ اللہ کے خوف سے ہے، وہ اللہ کے ڈر سے ہے۔ خوف خدا کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے جو آنکھوں کے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، وہ آنکھوں کے آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں اپنی گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو شخص روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے ہیں، یہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ انہیں خوش نصیب بندوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہوگا، ایک شخص ایسا بھی ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہیں خوش نصیب بندوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا وَرَجَلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاذَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا ہوگا، اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے ہوں گے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے ہوں گے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک اور حدیث دیکھیے اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، امام کائنات کا فرمان ہے، لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر نہیں ڈالے